आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्द है उस ज़ाते किब्रिया के लिए कि जो कुर्सी समावाती वल अर्ज़ है, नूर समावाती वल अर्ज़ है, वो अल्लाह जो हर जगह पर मौजूद है। और दरूद पाक है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात मुक़द्दस के लिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमाइन व ला नादाहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जी हाज़रीन व नाज़रीन, कुरान पाक किताब हक उस अल्लाह का कलाम जो मंजिल सदाकत परस्त कुछ सादिकीन ज़ात है। सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन आप यकीन जानिए कि सूरा जितनी मुख्तसर है इसके अंदर उतने ही गहरे असरार हैं, इतने राज है, इतनी फजीलत है कि जो नाकिसुल अकल हम जैसों के लिए बयान करना नामुमकिन है, मगर जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के करम से खैरात हमारे दामन में आई आप तक पहुंचाने की अदना सी कोशिश करूंगी। सूरह कौसर का शान नज़ूल 2 हिजरी में हुआ और अल्लाह ने जब अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फर्जंद अता किया, 2 साल के बाद रसूल अल्लाह के उस फर्जंद अर्जुमंद का विसाल हो गया तो रसूल अल्लाह गमज़दा हुए, गमगीन हुए। अब जब रसूल अल्लाह के फर्जंद का विसाल हुआ तो उस वक़्त क्योंकि साथ ऐलान हक किया जा रहा था, अपने भी थे और दुश्मन भी थे, काफिर भी थे और मुसलमान हो रहे थे। जो काफिर थे उनमें एक लाइन आस बिन वाइल उसका नाम मिलता है, तो उसने मदीने की गलियों में ये ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि अरे लोगों, तुम किस मोहम्मद की बातों पर ईमान ला रहे हो? वो मोहम्मद जो खुद को खुदा का नबी और रसूल कह रहा है, अल्लाह का महबूब बता रहा है, अगर वो अल्लाह का, जिसके बारे में वो बताता है कि वो अल्लाह वो है जो जमीन व आसमान का खालिक व मालिक है और मैं उसका हक बयान करने के लिए इस जमीन पर आया हूं, अगर वो अल्लाह है और उस अल्लाह का जो हर एक शय पर कादिर है, जो मोहम्मद बता रहा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा उसका महबूब है, तो ये बताओ कि फिर ऐसा महबूब है कि जो अल्लाह ने उसको बेटा फर्जंद अता किया और उससे वापस ले लिया। उसने ये साजिशें करना शुरू कर दी, यानी जो लोग ईमान ला रहे थे उनकी सोच को मुंतशिर करने के लिए उसने ये बात का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई किसी का महबूब हो, प्यारा हो, करीब हो, तो उसको कोई तोहफा देकर उससे वापस ले ले। यानी उसका नजरिया ये था कि जो लोग रसूल अल्लाह की बातों पर यकीन और ईमान ला रहे हैं, कलमा हक अदा कर रहे हैं, उनको इस रस्ते से बहका दिया जाए। रसूल अल्लाह तक ये खबरें पहुंची तो आगे दिल गमज़दा था, आंखें आबदीदा हो गईं और गमज़दा दिल के साथ, रंजीदा दिल के साथ आसमान की जानिब देखते हुए कायनात के हबीब ने कहा, ए अल्लाह, मुझे तेरे फैसलों पर, तेरी मर्जियों पर कोई एतराज नहीं है, पर है परवरदिगार, ये जो टके टके के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये भी तो तेरे मोहम्मद का मयार नहीं है। हाजरीन और नाजरीन तवज्जो रखना, बात निकली मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल से और वो कायनात के खालिक ने जब गमज़दा अपने हबीब को पाया तो कुरान में इस सूरा को नाजिल कर दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए मेरे हबीब, मैंने तुझे कौसर अता किया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, जल्दी से अपने रब की नमाज पढ़, कुर्बानी दे, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जो तेरा दुश्मन है वो बेनामो निशान रहेगा, अब्तर रहेगा। जी अब क्या कि जब इस सूरह का नज़ूल हुआ तो आप जानते हैं कि मुफस्सिरीन के हाथ में कलम बेकरार रहते थे और वो इसकी तफसीरें लिखते। अब मुफस्सिरों ने तफसीर क्या लिखी
کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے انا اعطینا کل کوثر کہ میں نے تجھے کوثر عطا کیا. کوثر. اب مفسرین نے کوثر کا ترجمہ چشمے سے کر دیا کہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے چشمہ عطا کیا. قرآن کتاب حق ہے, قیامت تک کے لیے ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو تیری اور میری بخشش کی ضمانت ہے. اس کو سمجھو, کیونکہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ایک طرف اور پورے قرآن کا رٹ لینا ایک طرف, اس لیے اس لطافت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کیا مفسرین نے لکھا؟ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر یعنی کوثر چشمہ عطا کیا. اب آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, کیونکہ علم والے ہی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کا ذوق اور ان کا شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کو جانیں, تلاش کریں, معرفت حاصل کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوثر کا ترجمہ چشمہ ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے بات کو آسان کرتی ہوں کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے. اس نے محبت میں اپنے بیٹے کو گاڑی تحفہ دی. بیٹے نے گاڑی 2 سال لی, گھوما پھرا. جب وہ اس سے مانوس ہو گیا تو 2 سال کے بعد باپ آیا اور کہنے لگا بیٹا یہ گاڑی مجھے واپس کر دو. بیٹے کا دل پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ابا جب میں اس کے ساتھ منسلک ہو کر, میں اس سے مانوس ہو کر خوش ہوں تو آج آپ مجھ سے واپس لینے کے لیے آگے ہو. اب جب اپنے بیٹے کو پریشان دیکھا, پریشان مت ہو, یہ سیب لے لو. یعنی باپ بیٹے کا دل بہلانے کے لیے اس کو سیب دے رہا ہے اور وہ بھی گاڑی کے عوض. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا گاڑی کا عوض سیب ہو سکتا ہے؟ جی, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گاڑی کا بدل ایک سیب کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڑی کا بدل گاڑی ہی ہے. اب آئیے ذرا قرآن پاک کی آیت کی طرف اور ذرا غور و فکر اور تدبر سے کام لیجئے گا. اب بتائیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے انا اعطینا کل کوثر, اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوثر کا ترجمہ چشمہ ہو؟ ماشاءاللہ آپ سارے ذی شعور ہے. یعنی اللہ اپنے حبیب سے بیٹا لے کر اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو کیا چشمہ دے رہا ہے؟ بیٹے کا عوض بیٹا ہی ہوگا, چشمہ تو نہیں ہوگا نا بھئی. اس لیے جب تک ہم ناطق قرآن بولتے ہوئے قرآن کے در پر اپنی جبی سر بسجود نہ کر دیں تب تک ہم آیات قرآن, کیونکہ آیات قرآن کلام ہے اللہ کا, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جو خیرات میرے دامن میں ناطق قرآن کے در شاہ زمن امیر کائنات کے دربار سے مجھے عطا ہوئی آپ تک پہنچانے کی ادنا سی کوشش کر رہی ہوں. اور جب میں نے میدان عشق میں قدم رکھتے ہوئے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ کوثر کا مطلب کیا ہے, کوثر کا ترجمہ کیا ہے, تو اتنا پوچھنا تھا کہ آواز رسول آئی, لسان اللہ زبان سے یہ جملے عطا ہوئے کہ کوثر سے مراد چشمہ نہیں, کچھ اور نہیں, بلکہ میرے نور عینی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اللہ قرآن میں انا اعطینا کل کوثر کہہ کر یہ بتا رہا ہے اے دنیا والو جان لو کہ میں نے محمد کو فاطمہ عطا کی. کیا کہا؟ فاطمہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ عطا کی. ایک اور لطیف سا نقطہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنے لگی ہوں. یہاں پر اللہ کہہ رہے انا اعطینا عطا کی. ایک ہوتا ہے اتا اور ایک ہوتا ہے عطا. اتا الف یہ تے الف اتا اور عین تو الف عطا. اتا کسے کہتے ہیں؟ مثالاً جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ
اگر کوئی گھر بنانے کے لیے کسی مزدور سے کہا جائے کہ تم نے اتنا کام کرنا ہے، تم یہ کام کر لو، میں اس کا افزانہ تمہیں 1000 روپیہ دوں گی۔ اب اس مزدور نے کام کرنا شروع کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ اپنے مالک کے پاس آیا کہ جو مزدوری طے ہوئی تھی وہ مجھے دے دو۔ طے ہوئی تھی 1000 روپے، مالک نے اس کو 1000 روپیہ دے دیا۔ یعنی یہ مطلب ہوا کہ جو مزدوری طے ہو، معاوضہ طے ہو، اتنا ہی دے دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اتا، الف یہ تے الف، اتا۔ لیکن جب اس کے علاوہ، اس کے برعکس جب مزدور آیا اور اس نے اپنے مالک سے مزدوری مانگی تو مالک نے خوش ہو کر اس کو 1000 کی بجائے 1500 روپے دے دیے۔ یعنی طے تو ہوا تھا 1000 روپے، لیکن مالک نے کتنے دے دیے؟ 1500 روپے۔ یہ ہوتی ہے عطا، یعنی جو خوش ہو کر طے شدہ معاوضے سے زیادہ رقم دے دی جائے وہ تھی عطا۔ تو اب جو بات سمجھ گئے، آئیے کہ ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے، اے میرے حبیب، میں نے تجھے فاطمہ عطا کی، فاطمہ عطا کی۔ یعنی یوں کیوں نہ کہوں کہ پوری کائنات ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ کا صدقہ، یعنی یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے، یوں کیوں نہ کہوں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جو کچھ بھی ہے اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا، اور جو کچھ بھی بنایا، دیکھو کھولو قرآن کہ اللہ نے کہا یہ زمین و آسمان ہے محمد صدقہ تیرا، یہ بلا ستون آسمانوں پہ لگے ہوئے ستارے چاند سورج یہ صدقہ تیرا، یہ حور و ملک غلمان یہ صدقہ تیرا، یہ تمام کوثر سلسبیلے یہ صدقہ تیرا، یعنی یہ سب محمد کے لیے عطا ہے۔ لیکن اب توجہ رکھنا کہ جب اللہ نے رسول کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کوثر عطا کی، سیدہ دی، تو تب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول یہ تیری عطا ہے، بلکہ کہا یہ مجھ اللہ کی محمد پہ عطا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے سیدہ زہرا، صادقہ، بطول العذراء، مریم الکبریٰ۔ یہاں پر میری والدہ نے بہت ہی پیاری ان کی کتاب ہے تیری عطا، اس میں جناب سیدہ کی شان میں بڑے حسین انداز میں کچھ اشعار کہے ہیں، میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ خالق تیرے گھر کی توقیر فاطمہ ہے، رسالت تیرے گھر کی تطہیر فاطمہ ہے، ولایت تیرے گھر کی امیر فاطمہ ہے، امامت تیرے گھر کی جاگیر فاطمہ ہے، زوجائے مرتضیٰ ہے، مشیر فاطمہ ہے، مادر شبر و شبیر فاطمہ ہے، پیدا ہے جن کے بطن سے شہید فاطمہ ہیں، عطیہ ہے جن کے گھر کو شمشیر فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ولعن اداہم۔ بہت شکریہ۔